کہ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں تم جاؤ گے اور تم وہاں جو کچھ سیکھ کر آؤ پورے دن مجھے آ کر بتا دو رات میں کیا کہ کچھ ہوا ہے، کیا آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے کیا حدیثیں ارشاد فرمائیں، کیا آپ نے ہدایتیں دی، وہ پورا محفوظ کر لو، مجھے لا کر سنا دو تاکہ میں محروم نہ رہوں۔ دوسرا دن اور میں تمہارے گھر کا کام کروں گا، اپنے گھر کا بھی کام کروں گا، تمہارے گھر کا بھی کام کروں گا۔ دوسرے دن تم میری جگہ آ جانا، میرے گھر کا کام کرنا اور اپنے گھر کا، اور میں جاؤں گا رسول اللہ کی خدمت میں تو وہاں جو کچھ سیکھ کر آؤں گا تمہیں بتا دوں گا۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ تھا۔ تو کہنے لگے وہ میرا انصاری جو تھا پارٹنر اس معاملے میں، وہ آیا دوڑا ہوا اور سانس اس کا پھولا اور اس نے کہا کہ بڑے غضب کی خبر ہے۔ وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خطرہ تھا کہ جو شام ملک سیریا اور گویا حجاز کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں عرب کرسچین رہتے تھے، ان کو غسانی کہتے تھے، غسان، وہ بڑے طاقتور تھے اور عیسائیوں کی پوری سپورٹ ان کو تھی ادھر سے، تو اس لیے ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ مدینے پر حملہ نہ کر لیں، ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا۔ اسی واسطے مسلمان اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کہیں اچانک حملہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ غسانیوں نے حملہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر اہم خبر ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیا خبر ہے پھر؟ کہ رسول اللہ نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور میں نے جا کر کے مسجد نبوی میں پہنچا تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کی پوزیشن کیا تھی، چھت تو ہے کھجور کی پتیوں کی اور فرش جو ہے وہ خالی زمین ہے، کنکریاں اس پر پڑی ہوئی ہیں، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں زمین میں اور کنکریاں اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں اور ہر ایک فکر مند ہے۔ تو میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ بھی بہت فکر مند ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے آپ کو پریشان کیا، آپ اگر ان کو طلاق دے دیں اللہ میاں آپ کو ان سے بہتر عورتیں دے دیں گے۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، سارے مومنین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کیا غم کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید نہ ہوئی ہو۔ یہ جو میں نے بات کہی تھی آیت نازل ہوئی، یہ جو میں نے ابھی پڑھی، اور اس میں ازواج مطہرات کو اس کے لیے تنبیہ کی گئی۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، خبردار خبردار ازواج مطہرات کی تعلق سے کوئی بات دل میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ یہ تو ہمارے جیسی عورتیں ہو گئی، ہرگز نہیں، ہمارے جیسے عورتوں کا تو سوال ہی نہیں۔ تمام صحابیات میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم ازواج مطہرات۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پھر بھی وہ انسان تھی، بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے، تو انسانیت کے جامے سے باہر نہیں ہوئی، وہ تقاضے کبھی کبھی آتے تھے، ان پر غالب ہوتے تھے، اس کا اثر تھا۔ کمال ان کا کیا تھا؟ کمال ان کا یہ تھا جو اور عورتوں سے ان کو ممتاز کرتے ہیں کہ جب ان کو متوجہ کیا جائے، جب ان کو متنبہ کیا جائے تو وہ اپنے اس مقام پر آ جائیں کہ جو ان کا صحیح مقام ہے۔ چنانچہ یہی جو اختلاف کی صورت تھی ازواج مطہرات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرگومنٹ تھی، سورہ احزاب کی آیتیں جب نازل ہوئی تھی اسی سلسلے میں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی جس کا حاصل یہ تھا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور چمک دمک چاہیے، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر خوشی سے رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ جہاں رہنا ہے تم کو رہو اور دنیا تم کو مبارک۔ لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے تو پھر اللہ میاں نے تو اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے گویا نیک بندیوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں اس حالت میں راضی رہنا ہوگا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا؟ یہ نہیں کہ جس طرح سے اور آیتیں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے آپ نے پڑھ کر سنا دیا، بلکہ پڑھ کر سنانے سے پہلے آپ نے یہ کیا، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں ایک بات کہتا ہوں اور اس کا جواب چاہتا ہوں، مگر جواب میں جلدی نہ کرو،
مشورہ کرنا اپنے والدین سے، اور اس کے بعد مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ عائشہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ یہ آیتیں پڑھ کر سنا دی۔ یہ آیتیں اتری ہیں، ان آیتوں کے بارے میں تم کیا رویہ اختیار کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں دنیا چاہیے تاکہ میں ساز و سامان دے کے رخصت کر دوں؟ دنیا نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے، تو پھر جو حالت میری اس حالت میں رہنا ہوگا۔ یہ تم سے جواب چاہیے، جلدی مت کرو جواب دینے میں، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ زندگی کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً چھوٹتے ہی یہ کہا، کیا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے معاملے میں کسی سے مشورہ کروں گی؟ والدین ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، میرا جواب سیدھا یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے۔ وہ عائشہ جو خرچ اخراجات کے معاملے میں جھگڑا کرتی تھی، وہ عائشہ کا پہلا جواب یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو، نہیں سوچنا بے سوچا ہوا ہے، پہلے سے ایمان لائے ہیں، سوچ کر لائے ہیں۔ پھر آپ اسی طرح سے ایک ایک اپنی بیوی کے پاس گئے اور الگ الگ گئے، ایک ساتھ سب کو نہیں بلایا، کیونکہ ایک کا جواب دوسرے پر اثر کر سکتا تھا۔ آپ پوری آزادی دینا چاہتے تھے، ہر ایک کے پاس تنہائی میں گیا اور یہی سوال کیا، اور ہر ایک نے ٹھیک یہی جواب دیا، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ۔ تو پھر حاصل یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانے کا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے تو ان تنگیوں کے ساتھ رہنا ہے، ان پریشانیوں کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ نبی کو جو ہے وہ مالدار کر دے، نبی کی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ یہ تنگیاں اللہ کی طرف سے بربنائے مصلحت ہیں، جب بربنائے مصلحت ہیں تو نبی کے ساتھ ہوں گے، ان کو بھی ان تنگیوں میں شریک رہنا پڑے گا۔ تو یہ تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہ یہ تھا کمال ازواج مطہرات کا۔ کون وہ عورت ہے کہ جو اخلاق کے اس معیار پر اترتی ہو؟ اس لیے ازواج مطہرات کا مقام بلند نمبر 1۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو تمام مفسرین کہتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ جب سارے کام دنیا میں اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہیں، اس میں بھی نبی کا جو کام ہے، پیدا ہونے سے لے کر اور دنیا سے پردہ کرنے تک، نبی کا ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں تمہارے ساتھ معاملہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کو جب حکم ہوا کشتی بنانے کا، بوٹ بنانے کا، تو وہاں ہدایت وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ بوٹ اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایتوں کے مطابق۔ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ خوب سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی ہدایات کے مطابق ہے، ان کی مرضی اور ان کی منشا اور حکمت کے خلاف نہیں۔ اگر کہیں خاموشی بھی ہے تو اگر نبی نے اجتہاد بھی کیا ہے تو اگر وہاں سے خاموشی رہی تو معلوم ہوا کہ یہی منشا تھا، اور اگر ذرا کچھ اس معیار سے ہٹا ہوا ہے تو فوراً تنبیہ کر دی گئی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آئے؟ تو نبی کا جب پوری زندگی اللہ کے حکمتوں کے مطابق ہے تو خوب سمجھ لیجئے ازواج مطہرات کی یہ باتیں بھی اللہ ہی کے مرضی کے مطابق ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ یعنی یہ آرگومنٹ ہونا، یہ معاملات کا آنا، یہ اس واسطے ہے کہ ازواج مطہرات کی زندگیاں جو ہیں یہ اگزامپل بن جائیں، نمونہ بن جائیں قیامت تک کے لیے ایمان والی عورتوں کے واسطے، کہ ٹھیک ہے تم بھی انسان ہو، بشریت اور انسانی تقاضے تم میں ہوں گے، لیکن تمہارے لیے اس موقع پر کوئی اسوہ ہونا چاہیے، کوئی ایگزامپل ہونا چاہیے، اور وہ ہے ازواج مطہرات کا، کہ جب ان کو متوجہ کیا جائے، جب ان کو متنبہ کیا جائے، جب ان کو ان کا مقام یاد دلایا جائے تو فوراً وہ اپنی اس جگہ پر آ جائیں اور اس نصیحت کو وہ قبول کر لیں جس طرح سے ازواج مطہرات نے قبول کیا تھا۔ یہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ازواج کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اب خود صحابیات کے اندر ان کا مقام بہت بلند ہے، اس واسطے واقعے کو صرف اسی حد تک رکھا جائے کہ بھئی اس میں حکمتیں تھیں، اس میں مصلحتیں تھیں، اور ان کا عظمت اور تقدس اپنی جگہ پر۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے دل اس جگہ سے ہٹ چکے تھے، تو وہ ان تظاہرا علیہ، اور اگر تم نے کوئی جتھے بندی کی اس کے مقابلے میں، یعنی رسول کے مقابلے میں، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ ان کے مولا ہیں، اور جبریل اور نیک مومنین بھی،
اور اس سب سے اس کے آخر میں یہ ہے کہ سارے فرشتے جو ہیں وہ پیغمبر کے مددگار ہیں. عسى ربه ان طلقكن، خوب سمجھ لو کہ اس کا امکان ہے کہ پیغمبر کا رب جو ہے تم کو طلاق دے دے. معلوم ہوا کہ اس سے آپ خوب سمجھ لیجیے کہ اگر طلاق دینا اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ شادیاں بھی انہوں نے کرائی ہیں. جس کو شادی کرنے کا حق ہے اسی کو طلاق دینے کا بھی حق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا شادی کرے کوئی طلاق دے کوئی اور. معلوم ہوا کہ اگر طلاق اللہ دیں گے، نکاح بھی اللہ نے کرایا. مجھے بتائیے اللہ کا علم کیا ایسا علم ہے کہ کل وہ کیا ہونے والا ہے وہ پتہ نہیں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے لیے کن کن ازواج کا انتخاب ہونا چاہیے. پوری امت کے اندر اس وقت کی عورتوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور منتخب اور سلیکٹڈ یہی عورتیں تھیں کہ جن کا انتخاب ازواج کے لیے کیا گیا. اب ان کے لیے صرف ایک تنبیہ ہے کہ حاصل یہ ہوا کہ تم دوسری عورتوں کے جیسے نہیں ہو، تمہارا مقام ان سب سے بلند ہے، اس کی اخلاق کے اعلی مقام پر تم کو ہونا چاہیے کہ جہاں دوسری عورت نہ ہو. یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں کا فکر جو ہے وہ تو اور بیویوں کے اندر. چنانچہ آپ دیکھیے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا اخلاق کیا بن گیا تھا. وہی عورتیں کہ جو رسول اللہ سے آرگومنٹ کرتی تھی خرچ اخراجات کے معاملے میں، تنگی کے معاملے میں، پھر مزاج یہ بن چکا تھا کہ اگر سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی آ کر لگ گئے تو بھی یہ کہ ان کے طبیعت اور ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا. چنانچہ حضرت عائشہ کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سالانہ 1,00,000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا تھا. ازواج مطہرات کا وظیفہ سب سے بڑھ کر تھا، اس لیے کہ وہ امہات المومنین ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بہنیں، سب کا وظیفہ تھا مگر ان کا وظیفہ سب سے بڑھ کر تھا. 1,00,000 درہم وظیفہ آیا حضرت معاویہ کی طرف سے. لکھا ہے واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی نوکرانی کو باندی کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ کے اندر کہہ دو لوگوں سے سب سے جا کر کے جو ضرورت مند ہیں وہ آئیں اور ان سب کو تم ہی دے دو. حضرت عائشہ نے یہ تک بھی گویا گوارا نہیں کیا کہ وہ خود اس کو اپنی نگرانی میں کام کریں، نوکرانی کو کہہ دیا تو ہی یہ کام کر لے. وہ 1,00,000 درہم سارا کا سارا صبح سے شام تک جو ہے وہ تقسیم کر دیا. شام ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا روزہ تھا، کچھ افطار کرنے کے واسطے ہے. تو نوکرانی نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے بتاتی تھی میں اس میں سے کچھ روک لیتی. اب تو وہ بھی نہ ہے، سب ختم ہو گیا، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا روزہ ہے، افطار کے واسطے کچھ چاہیے. یہ مزاج بن چکا تھا ازواج مطہرات کا. ظاہر ہے کہ آیت نے بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معاملہ یہ تھا کہ اگر ہزاروں ڈھیر ہے تب بھی وہ اسی حالت میں اور نہیں ہے تب بھی اسی حالت میں ہیں، یہی ازواج کا اخلاق اور ان کا معیار تھا. تو فرمایا کہ عسى ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب یعنی پیغمبر کا رب اگر تم کو طلاق دے دے تو پھر تم یبدلہ، بدلے میں دے دے اس پیغمبر کو بیویاں جو تم سے بہتر ہوں. تو تم سے بہتر ہونے کے معنی یہ نہیں کہ موجود ہیں وہ تم سے بہتر، بلکہ یہ کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آج جو بہتر نہیں ہے کل کو اس کو بہتر بنا کر کے نبی کے لیے لے آئے وہ ہو سکتا ہے. خیرا منکن مسلمات، جو فرما بردار ہوں، مؤمنات، جو یقین رکھنے والی ہوں، قانتات، جو اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی ہوں، یعنی مخلصانہ طور پر. قانتات کے معنی یہ ہیں کہ عبادت میں مخلص ہوں. مخلص بہت سمپل ورڈ بھی ہے اور بہت ہی اہم. اخلاص فی العبادہ، جس کو یہ کہنا چاہیے سنسیئرٹی جو ہے، کس طرح سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ آتا ہے قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. یہ ہے وہ قنوت جس کے معنی ہم ترجمہ کر رہے ہیں مخلص اور سنسیئر. مگر کیسی تھی سنسیئرٹی اور اخلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. 3 آزمائشیں ہوئیں جس کی کوئی مثال جو ہے تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. 3 آزمائشیں ہوئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. واقعی قانت ہے کہ نہیں ہے، واقعی مخلص ہے کہ نہیں ہے، اور تینوں میں جو ہے پاس ہو گئے. پہلی آزمائش کیا ہے؟ جان کی قربانی. آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی اس میں پریشانی نہیں، کوئی فکر مندی نہیں، وہی تسلی، وہی اطمینان، آگ میں جھونکنے کے لیے جھک جانے کے واسطے تیار ہے. بعض مفسرین کہاں سے لکھتے ہیں
کوئی حدیث تو اس میں نہیں بتلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ روایت آتی ہے، بہرحال ہمیں اس پہ اعتماد کر لینا چاہیے کہ روایتوں میں اس طرح کا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت فرشتوں نے آ کر پوچھا کچھ مدد کریں، انہوں نے کہا کہ تم اپنی رائے سے آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا؟ کہ نہیں، ہمارا یہ دل چاہا ہے اس لیے کہ پورے ملکوت السماوات والارض میں ہلچل ہے کہ ابراہیم کو، خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس پریشانی میں پورے اس وقت جو ہے ملکوت السماوات والارض ہیں اور پورے فرشتے پریشان، اس لیے ہم اپنے سے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہو اور انہوں نے تم کو مقرر کیا ہے کہ آ کر مدد کرو، تم وہ کام کرو جو اللہ نے کہا ہے، لیکن اگر خود سے آئے ہو تو نہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہونا ہے۔ ایک ہوا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آیا وطن کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو چھوڑنے کا، چھوڑ دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ابا جان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ کر پکڑ لے جو آپ کا طریقہ کار ہے بت پرستی کا۔ ابا جان نے کیا جواب دیا؟ یا ابتی، قال یا بنی، نہیں یا ابتی خانی سے مدام نام المشتنیہ، یا ابتی انی لا تعبد، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ کے والد نے کہا کیا تم میرے معبودوں سے ہٹا ہوا ہے ابراہیم؟ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور یہ اگر ایسے ہی ہے تو میرے پاس دفع ہو جا، چلے جا مجھے چھوڑ کر۔ وہجرنی ملیہ، یہ تھا جواب ابا جان کا بیٹے کو۔ قال سلام علیکم سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے اگر آپ مجھے نکال لیں، میری طرف سے سلام ہو، پھر بھی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ اللہ میرے حق میں بہت مہربان ہے۔ ماں باپ کو چھوڑا، وطن چھوڑا، چلے گئے، دوسری قربانی ہوئی۔ تیسری قربانی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اکلوتے بیٹے، بڑھاپے کی اولاد، ابھی تھوڑی سی امید قائم ہوئی کہ اب جی جائیں گے، چند سالوں میں بڑھاپوں کا سہارا بن جائیں گے بڑھاپے کا۔ کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے راضی ہو گئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا کر ڈالیے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے۔ آگے خود اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کس طرح سے ریکگنائز کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کی قدردانی فرمانے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ جب دونوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کر دیا، اسلام، یہاں دیکھا آپ اسلام کہاں ہے؟ اسلام گلچھرے اڑانے کے ساتھ تھوڑی ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے جو ہے فرما برداری اور اپنے اسلام کا ثبوت دے دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کا بل لٹا دیا گیا ان کو ذبح ہونے کے لیے، ہم نے پکارا ٹھیک اسی وقت تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ اور آگے کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ بہت بڑی آزمائش تھی اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قربان کر دینا۔ 3 آزمائشیں ہوئیں، تینوں میں کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ ہے وہ قنوت، یہ ہے اخلاص فی العبادہ جس میں کہیں ذرا بھی شرک نہیں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہے۔ تو فرمایا یہاں قانتات، ایسی عورتیں جو قانتات ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، روزہ رکھنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا، پھر ان میں کچھ کنواری بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جن کے ابکار نہیں، سیبات تو ان کو کہتے ہیں کہ جن کی دوبارہ دوسری شادی ہو جائے تو ان کو سیبہ کہتے ہیں، اور باکرہ کہتے ہیں ان عورتوں کو جن کی پہلی شادی ہو رہی ہے، وہ باکرہ، کنواری جن کو بولتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی ہوگی، تو مت سمجھنا کہ تمہارے اوپر ہی جو ہے اللہ کا اور رسول کا کام چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات کو اگر تنبیہ ہے تو
تو پھر دوسرے جو ہیں وہ کس شمار قطار میں ہوں گے؟ قدرتی طور پر اب دوسروں کو بھی متوجہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اور رسول کی بیویاں جو ہیں وہ تو نمونہ ہیں دوسروں کے واسطے، تو یہ موقع تھا کہ تمام مسلمانوں کو بھی وہ نصیحت کر دی جائے، اس لیے کہ اگر رسول اللہ کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت کے وہ مستحق ہیں تو اور مومنین اور مومنات کو بھی اس پر گویا متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہاں یہ آیت جو ہے سوچنے کی ہے، ایسے ہی پڑھ جانے کی نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کی صفت آگے بتلائی گئی ہے کیسی ہوگی وہ آگ، لیکن اس میں بچانے کے لیے سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر اچھی باتوں میں فلسفہ یہ ہے کہ اول خیش بادہ درویش، پہلے جو ہے فائدہ خود اٹھا لو پھر دوسرے کی فکر کرو، اگر یہ اصول ہے اس اصول کو صرف دنیا داری کے حد تک رکھنا غلط ہے۔ دینداری اور آخرت جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ اول خیش بادہ درویش کا اصول وہاں کام دے۔ ساری دنیا کی اصلاح کی فکر اور مگر خود کس حال میں ہے اس سے بے خبر، یہ قرآنی جو ہے تعلیم اس کے مطابق بات نہیں ہو سکتی۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو درست کرو، اس کے بعد دوسرے ہی، پھر دوسروں میں بھی کس کی؟ اپنے بچے کس حالت میں ہیں، اپنی بیوی کس حالت میں ہے، اپنا شوہر کس حالت میں، اس کی فکر نہیں ہے۔ بیوی کے پیشانی پر بل نہ آنے پائے، بچوں کی ناک نہ سکڑے، اور دنیا بھر کی فکر ہم کریں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلے پوچھ مجھ سے میری ذات کی ہوگی اور میرے بیوی بچوں کی ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے بارے میں پوچھیں اور دوستوں کے بارے میں پوچھیں اور بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھیں، لیکن پہلی پوچھ جو ہوگی وہ انسان کی اپنی ذات اور بیوی بچوں کی ہوگی۔ بیوی بچے کس حالت میں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، روزوں کا کوئی خیال نہیں، قرآن سے بے خبر، قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتے، دنیا بھر کی ڈگریاں جمع ہیں، اللہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دنیا کے اور انسانوں کی طرح کے ایک انسان ہے اور ہم نے ان کو تیار کر دیا اور ہم خوش اور فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے قابل ہو گئے۔ قیامت میں پوچھا جائے گا تمہارے بچے کتنے قابل ہیں اور تم خود کتنے قابل ہو؟ وہاں جو ہے وہاں ڈگریاں ہی دوسری ہوں گی، وہاں سندیں ہی دوسری ہوں گی، وہاں قابلیتیں ہی دوسری ہوں گی۔ یہاں بزرگوں دوستو، میں نے اگر اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کوئی ایسا ساز و سامان دے کر اور کچھ محنت کر کے اگر اس قابل بنا بھی دیا کہ وہ عزت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو ہے کھا لے اور پی لے، اپنی ضرورتیں پوری کر لے، کتنے لوگوں میں آپ کی نیک نامی ہوگی؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا کتنے لوگوں میں آپ کی بدنامی ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ ایک محلے کے اندر رشتہ داروں میں ہوتی، لیکن قیامت کی بدنامی جو ہے وہ بڑی ہولناک ہے، بڑی ہولناک ہے۔ وہاں جو ہے وہاں جس کی نیک نامی اور بدنامی صرف جاننے والوں میں نہیں ہوگی بلکہ وہاں اولین اور آخرین میں ہوگی، اور یہ بتا کر ہوگی یہ کون ہے۔ خوب سمجھ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دنیا کو اتنا بنایا ہے تو آخرت کو جو اتنا بنایا ہے وہ اسی واسطے بنایا ہے کہ وہاں کی نیک نامی بھی جو ہے انٹرنیشنل ہوگی، عالمی ہوگی، اور بدنامی بھی ہر ایک کو بتایا جائے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس لیے وہاں کی بدنامی سے بچنا چاہیے ہمیں، یہاں تو کیسے بھی گزر ہو جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کیسی ہوگی؟ جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، ایسی وہ آگ، جس کا مطلب یہ جن کو جلایا جا رہا ہے انہی کو ایندھن بنایا جائے گا۔ مجھے یہ بات یوں سمجھیے، آپ آگ جلاتی ہے، گرم کرتی ہے، آپ آگ جلانے کے بعد اس پر ایک برتن رکھتے ہیں، اس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، پانی ہو، دودھ ہو، گوشت ہو، سبزی ہو، اب یہ سب چیزیں گرم ہیں، وہ جو اندر پک رہا ہے وہ بھی گرم ہے، جس برتن میں پک رہا ہے وہ بھی گرم ہے، اور آگ کی لپٹ جو ہے وہ بھی گرم ہے، اور آگ کے انگارے بھی گرم ہیں۔ مجھے بتائیے ان میں سب سے زیادہ گرم کون سی چیز ہے؟ بولیے۔ کھانا جو ہے وہ گرم ہے، یا برتن ہے گرم ہے، یا لپٹ گرم ہے شعلہ، یا وہ جو انگارہ ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایندھن ہے، سمجھ میں آیا؟ وہی ایندھن ہے، وہی سب سے زیادہ گرم ہے، آگ اسی میں سے پھوٹ رہی ہے،
समझ में आया? وہ آگ دوسرے کو گرم کر سکتی ہے مگر خود آگ جو ہے اس کی گرمی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. یہ ہے مطلب وقودها الناس والحجارہ. خود ایندھن بن جائیں گے یہی انسان اور پتھر جو ہوں گے وہ ڈالے جائیں گے اس میں گویا آگ کو گویا زیادہ تیز کرنے کے واسطے. یہ ہے وہ جہنم کی آگ. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ. اس میں جو منتظمین ہوں گے اس کے نگرانی کرنے والے سپروائز کرنے والے جو ہوں گے وہ کیسے فرشتے ہوں گے؟ فرمایا غلاظ بڑے سخت مزاج، شداد بڑے سختی کرنے والے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ کوئی نرمی نہیں، کوئی رحم نہیں کریں گے. اللہ میاں نے حکم دیا جلا دو اسے جہنم میں، فرشتوں کو رحم آیا تھوڑی سی ان کو اجازت دے دی ذرا سا سانس لے لو. نہیں، وہ اللہ میاں تو رحیم ہے لیکن جن فرشتوں کو وہاں مقرر کیا جائے گا ان کے دلوں سے رحم کو نکالا جا چکا ہوگا. ان کے دلوں سے جو ہے مہربانی کا کوئی وصف جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا. قطعی طور پر وہ سخت مزاج اور درست ہوں گے. تو جو سخت مزاج ہوں اس سے رحم کی امید اب کہاں کی جا سکتی ہے؟ غلاظ شداد. فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے. جس چیز کا بھی ان کو حکم دیا جائے گا وہی وہ کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. آگے جب مومنین کو یہاں نصیحت کی گئی تو کافروں کو بھی متوجہ ہے. اے کفر کرنے والو، اس دن کے تعلق سے قیامت میں اس دن کافروں کو کہا جائے گا اے کفر کرنے والو آج کوئی عذر مت پیش کرو. لا تعتذروا اليوم، یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا، کوئی عذر آج نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون. آج تو وہی تم کو مل رہا ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. جو تم کیا کرتے تھے ٹھیک اس کا بدلہ مل رہا ہے. تو اب کسی عذر کی، کسی ایکسکیوز کی، کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے. بس اس آیت کو یہاں روکیے. میں ایک بات آپ سے 5 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں. اس کو چاہے بند کر دیں. سمجھ میں آئے؟ دانا ڈالے وہ جو ہے وہ کیا نام ہے کسی کڑوے درخت کا اور اس میں سے ایکسپیکٹ کرے کہ صاحب میں جو گیہوں کھاؤں گا تو غلط ہی ہوگا نا. تو ٹھیک اسی طرح سے ہم کو دیکھنا ہے. میں عرض کروں آپ سے، ہم لوگ بچوں کو یہاں لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ دروازے کے باہر اتارتے ہیں اسی سڑک پر، یہاں تک بھی خیال نہیں کرتے کہ ٹریفک کا جو ہے مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں ظہر کی نماز ہو چکی ہوگی اور چلو بچے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور آئے اور بچوں کو پک کے چلے گئے. کچھ لوگ تو وہ ہیں اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں. دوسرا کچھ لوگ وہ ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا اس سے زیادہ آگے اندر بھی آ جاؤ. اس تو وہ کسی کا لطیفہ، بھائی کن کا پروگرام ہے ابھی کن کا پروگرام آ گئے وہ 2 منٹ کی ذات ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے تھے. زمیندار صاحب تھے. زمیندار ان کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ نوکر بیچارہ غریب، اللہ نے توفیق دے رکھی تھی نماز پڑھتا تھا. راستے میں جا رہے تھے، مسجد آئی. نوکر کو خیال آیا کہ اب گھر تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت نکل جائے گا. مسجد آئی تو میں نماز نہ پڑھ لوں. تو اپنے مالک سے کہا سرکار مسجد آ گئی ہے، نماز کا وقت ہے، گھر تک جاؤں گا نماز کا وقت چلا جائے گا، مجھے 5 منٹ کی اجازت دیجیے میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. بڑی بددلی کے ساتھ کہا کہ جا. اب اتنا بھی کافر نہیں بننا چاہتے تھے کہ روک دیں، چنانچہ اجازت دے دی. وہ اندر گیا نماز پڑھنے. اب 5 منٹ کے لیے کہا تھا، وہ 5 منٹ ہی ان کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا نماز کے واسطے. اس نے تو جناب وہ تو 5 منٹ کے 7 منٹ 10 منٹ اور 12 منٹ 13 منٹ. اب ان کی جو ہے وہ سخت پریشانی، یہاں تک کہ پریشان ہو کر مسجد دروازے تک پہنچ گئے اور وہاں اندر سے منہ اس طرح کر کے کہنے لگے ارے آتا کیوں نہیں، اتنی دیر لگا دی. تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا. اس نے جواب دیا کہ جی آنے نہیں دیتے. انہوں نے کہا جی کون نہیں آنے دیتا تجھے؟ انہوں نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے وہی ہے کہ باہر ہی رہیں. کچھ لوگ اندر آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے. مگر اس کے بعد یہاں جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اسکول بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا آنا بند ہو جاتا ہے. کیا ہم ان بچوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں یہ ایم سی سی اور ایم سی سی جیسے جتنے ادارے ہیں دیکھو 12-13 سال کی عمر تک کے واسطے ہیں. جب تک کہ عمر اتنی ہوتی جب تک تو ایم سی سی ہے، اور اس کے بعد ہمارا بھی کوئی تعلق ایم سی سی نہیں. جب تو ہماری ایسی عمر کی ہو جاؤ گے تمہارا بھی کوئی تعلق ایم سی سی نہیں رہے. یہی تو سکھا رہے ہیں. اور کیا سکھا رہے ہیں؟ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ اس سے لیتے ہیں. ماں باپ کچھ ہدایتیں دیتے رہے، عمل کچھ اور ہو، بچے اس کو لینے والے نہیں ہیں.
خوب سمجھ لیجیے. اگر عمل ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو لا کر چھوڑ دیں، یا بچے جب آئیں تو ہم بھی ان کے ساتھ آئیں، تو بچے کیا یہ نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ صرف ہماری وجہ سے ایم سی سی میں آتے ہیں اور اپنی وجہ سے نہیں آتے؟ یہ ہے وہ تربیت ہماری. اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو بتا دیجئے کہ تم جاؤ کہ نہ جاؤ، مگر ایم سی سی ہماری اپنی ضرورت ہے. ہم تم کو بھی اس لیے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم ہمارے برابر ہوگے تو ایم سی سی تمہاری ہوگی اور تم ایم سی سی کو ہوگے. یہ اپنے عمل سے بتانا ہے. بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ہمیشہ کڑوی باتوں میں کرتا ہوں، میں بدنام ہوں میں اس معاملے میں، لیکن بات صاف کرنے سے اور ٹائم بچ جاتا ہے. اس لیے یہ کڑوی بات ہے تو کڑوی ہے، الحق مرن، مگر اگر یہ بات صحیح اپنی جگہ تو مہربانی کر کے اپنے طریقے عمل کو بدلیے. اور ایم سی سی کا حق اگر جنوری میں اور فروری میں ہے تو خوب سمجھ لیے جون جولائی میں بھی ہے. بس اتنی بات عرض کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. من القانتين. صدق اللہ العظیم. شروع سورت سے ازواج مطہرات کا ذکر تھا اور ان کو ہدایت اور تنبیہ کی گئی تھی کہ تم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلطی کی ہے اس سے تم توبہ کرو، اور توبہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر نبی کے لیے دوسرا انتظام کر دیں گے اور تم سے بہتر عورتیں بیوی بنا کر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی دیں گے. یہ بات شروع سورت سے فرمائی گئی تھی. اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت تھی آخر میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی لیے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. یہ واجب ہے. اور اس میں بعض علماء اور بزرگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو اس سلسلے میں غفلت کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر والے دین کے ضروری اور بنیادی جو معلومات ہیں ان سے بھی وہ ناواقف رہے اور اس کی وجہ سے دین کے فرائض اور واجبات نہ ادا کر سکے تو اس کا بہت بڑا گناہ ان کے ذمہ ہوگا اور عذاب آخرت کے مستحق قرار دیے جا سکیں گے. تو یہ اسی آیت سے یہ سارے مسئلے فقہا نے اور بزرگوں نے نکالے. اس کے بعد پھر کافروں کو ہدایت کی کو خطاب تھا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے کہ اب کوئی عذر نہیں. یہ آیت جو کافروں سے متعلق لائی گئی ہے یہ مت سمجھیے بے جوڑ ہے. مسلمانوں کو اہل و عیال کے سلسلے میں ان کی ذمہ داری بتا کر پھر کافروں کا ذکر کرنا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم نے غفلت برتی تو یہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق بات نہیں ہوگی. جیسے ہم اصل کافروں سے پوچھیں گے تو اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو ہم تم سے بھی پوچھیں گے اور کہیں گے کہ آج کوئی عذر تمہارا نہیں چلے گا. دنیا میں تم کو موقع تھا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرو اور ان کو دین سے باخبر کرو اور ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرو. نہیں کیا تو اب تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. یہاں سے پھر مسلمانوں کا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ بھی کیسی؟ توبہ نصوح. نصوح جو ہے اس کے دو مادے بتلائے جاتے ہیں. یا تو ہے نصح اور یہ ہے نصاحت. نصح کے معنی ہے خالص کر دینے کے. دودھ خالص ہے اس کو کہیں گے اللبن الناصح یا نصوح. دودھ بالکل خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں.
تو اگر اس سے اس لفظ کو لیا گیا نسو، اس کے معنی یہ ہیں کہ خالص توبہ ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا معنی اس کے ہیں اس کو میں ابھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر نصاحت سے لیا جائے تو نصاحت کے معنی ہیں کپڑا جب پھٹ جائے اس کو جوڑنا، وہ جوڑ لگانا جو ہے اس کو کہتے ہیں نصاحت۔ تب کیا معنی ہوں گے اگر نصاحت سے نسو بنا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری جو ایک سالڈ چیز تھی، تم نے نافرمانی کر کے اس چادر کو پھاڑ دیا ہے، اب توبہ کرو، توبہ اس کو پھر جوڑ دے گی۔ وہ چادر جو پھٹ گئی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی، وہ توبہ پھر اس کو جوڑے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ چادر جو پھٹی تھی وہ جوڑ گئی گویا۔ یہ ہے توبۃ نصوح، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اس سلسلے میں تمام مفسرین نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی اور اس کو توبہ نصوح نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ہے؟ ایک تو جو غلطی ہوئی ہے اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، سورو جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ مکمل ہونا چاہیے۔ میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں اپنے اللہ سے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے، اور لوگ جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تو جانتا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے کچھ حقوق جو ہیں وہ چھوٹیں، غلطی ایسی ہوئی، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اللہ سے اس کی مغفرت چاہنا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو چھوٹ گیا وہ کام کر لینا، اس کی قضا ہو جانا۔ نماز چھوٹ گئی تو یہی نہیں کہ خالی اللہ مجھے معاف فرما دے، بلکہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو پڑھا جائے۔ تو اللہ کے جو حقوق چھوٹ گئے ہیں ان کی اگر قضا ہونی ہے، فقہاء نے قضا تجویز کی ہے تو وہ قضا کی جائے۔ دو چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر بندوں کے حقوق سے متعلق مسئلہ ہے، کسی کا مال آپ کے پاس ہے، کسی کی جائیداد پراپرٹی آپ کے پاس ہے، کسی کا سامان آپ کے پاس ہے، تو پھر یہ کہ وہ حق اس کو دیا جائے۔ اس کا حق اپنے پاس رکھتے ہوئے توبہ مانگنا یہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ اس کا حق دو اور ساتھ میں اللہ سے توبہ مانگی جائے۔ اور چوتھی چیز اس تعلق سے یہ ہے کہ آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا عزم اور فیصلہ ہو، پھر ایسی غلطی نہیں کروں گا جو ہو گئی۔ اور پانچویں بات اس تعلق سے یہ ہے کہ انسان نے اگر اپنے آپ کو اس غلطی کو کرتے ہوئے پایا ہے تو آئندہ اس کے بدلے میں نیکیاں کرتے ہوئے اپنے آپ کو پائے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر کوئی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظی جو اس کی تفسیر تھی التوبہ کی، اس کی انہوں نے تشریح ہی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی لفظ ہے، آپ نے فرمایا التوبۃ الندامہ، توبہ کا ترجمہ کر دیا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نادم ہو جانے کو، شرمندہ ہو جانے کو۔ اب اگر کوئی شخص توبہ توبہ تو کر رہا مگر دل میں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی عزم اور فیصلہ اس کا نہیں کہ پھر وہ کام نہیں کروں گا، اور جو غلطی ہو گئی اس کی تلافی نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر کیسی ندامت؟ اس لیے وہ توبہ ہی نہیں۔ نبی نے ایک لفظ سے اس کو واضح کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں 5-6 باتیں بتلا کر اس کو واضح کیا۔ یہ ہے وہ توبۃ نصوح۔ تو فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے، توبۃ نصوح، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے۔ کفارہ کا مطلب وہ تلافی ہو جانا، یعنی جو اعمال نامے میں برائیاں لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے ہٹوا دے۔ ایک صورت اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے دے۔ یہ اصل میں ایک بات یاد رکھیے، برائی کا ایک مزاج ہے، اچھائی کا ایک مزاج ہے۔ برائی کا مزاج کیا ہے؟
بھائی یہ تو ایک بالکل عام چیز ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. بھائی ہر ایک اپنے ہم جنس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھے پڑھے لوگ جاہل کے ساتھ رہنا چاہیں، جاہل جو ہیں وہ لکھے پڑھے میں خوش ہو جائے. ہم جنس ہونا ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح سے برائی جو ہے، جب آدمی ایک برائی کرتا ہے، وہ برائی کیا چاہتی ہے کہ دوسری برائی اور ہو، اس کا تقاضا ہی ہے. دوسری کر لی تو وہ دونوں برائیاں مل کر اب تیسرے کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اب برائیاں وہ جو ہیں اس کے لیے راستہ کھل گیا، برائی ادھر برائی، برائی ادھر برائی، وہ ہوتی چلی جاتی. ٹھیک اسی طرح سے اچھائی کا ایک مزاج ہے. جب ایک انسان اچھائی کرتا ہے، وہ اچھائی یہ چاہتی ہے کہ دوسری اچھائی بھی ہو جائے. دو اچھائیاں ہو گئی تو تیسری اچھائی کے لیے راستہ کھلتا ہے. تو وہ اچھائیاں جو کرنا مشکل ہو رہا تھا، کچھ اچھائیاں کر لینے کے بعد اب وہ جو اچھائی کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے بھی راستہ کھل گیا، آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک مزاج ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایت دی، حالانکہ آپ کو اپنی ذات سے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک انسانی مزاج ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کو ہدایت کی. جب آپ کو ہدایت کی تو پھر ہم اور آپ کہاں چلے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ہدایت. وہ کیا ہے ہدایت؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. یہی ان کی غرض. یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. یہ بیچارے جو اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مفلوق الحالی اور غربت کی وجہ سے آپ ان سے تو آنکھیں موڑ لیں، اور جو پیسے والے مالدار خوشحال لوگ ہیں ان کے پیچھے آپ اگر پڑیں، یہ آپ نہ کریں. اور آپ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ دین کے حدود سے آگے بڑھ چکا ہے. ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں. کیا نبی کریں گے؟ نبی سے توقع ہی نہیں. نبی تو خود وہ ذات ہے کہ لوگوں کو ان کی صحبت میں آنا چاہیے، لیکن نبی کو ہدایت کی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ نبی کا مقام آپ دیکھیں، اور پھر نبی کو ہدایت کی گئی تو نبی کا عمل دیکھیں. آپ فوراً اٹھے اور پہنچ گئے ان صحابہ کے پاس کہ جو بیٹھے ہوئے مسجد میں اور کچھ دین کی باتیں کر رہے ہیں. آپ تشریف لائے. وہ صحابہ فوراً تو یا رسول اللہ کیسے تشریف آوری ہوئی اس وقت آپ کی؟ آپ کا معمول اس وقت آنے کا نہیں تھا. فرمایا میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھوں. اگر نبی کو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہوگا کہ غیر نبی تو اور زیادہ ضرورت مند ہے. کوئی شخص یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ میں اپنے فرائض اور واجبات پورے ادا کر رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جا کر بیٹھنے کی. نبی کو ہدایت کی گئی. یہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ ایک اچھے آدمی کے پاس جب آپ جا کر بیٹھیں گے، یہ عمل خود اچھا ہے، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے لیے اچھائیوں کے واسطے راستہ کھول دے گا. یہ ہے اس کا فائدہ. ہم جنس جب تم ایک آدمی کے پاس جا کر بیٹھو گے تو وہ اپنے اثرات تم پر ڈالے گا، اور یہ ہم جنسی تم میں پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ ہے کفارہ سیئات. کفارہ سیئات کے معنی میں نے بتلایا کہ ایک تو برائیوں کو دور ہو جانا اعمال نامے سے ریکارڈ سے، اور دوسرے اچھائیوں کی توفیق ہو جانا. تو فرمایا کہ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ نبی کو اور جو اس کے ساتھ ہوں گے ایمان والے ان کو رسوا نہ کریں گے. وہ دن بڑی رسوائی کا ہوگا. ایک ایک غلطی انسان کی وہ سامنے آئے گی. یہاں صورتحال یہ ہے میں کتنا برا ہوں کتنا اچھا ہوں کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ 10 20 50 100. کسی کو 100 جان رہے، کسی کو 1000 جان رہے، کسی کو 5 6 آدمی جانتے ہیں. لیکن وہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائیں گے. ہر آدمی کی اچھائی اور برائی جو ہے
وہ پورے اولین اور آخرین کے سامنے آ جائے. کس طرح ہوگا نہیں معلوم. آج ٹی وی کے ذریعے سے ایک جگہ کی حالت ساری دنیا میں اگر پھیل جاتی معلوم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس دن ایسا انتظام فرما دیں ہر آدمی جو ہے وہ سب کے سامنے اس کا کچا چٹھا آ چکا آ جائے کہ بھئی یہ ایسے تھے اور ایسے تھے. بڑی رسوائی کا دن ہے. اور اس رسوائی کا ڈر جو ہے وہ جتنا کوئی شخص اچھا ہوگا اس کو بھی ہوگا اور جو برا ہوگا اس کو بھی اتنا ڈر ہوگا رسوائی کا کہ آج بڑی رسوائی ہو سکتی ہے. بچائیو اللہ آج کی رسوائی سے. یہاں تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن کی رسوائی سے جو ہے وہ ڈریں گے آج ہم رسوا نہ ہو جائیں. فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے ان کو رسوا نہ کریں گے.